نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بقوم آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جب جب بھی فساد آیا، اس دنیا میں جب جب برائیاں عام ہوئی، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھلانے کے لیے اپنے پیارے بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا. وقت کے نبیوں نے آ کر لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائی اور وقت کے جو نبی تھے ان کی پہچان کرائی. دور گزرتا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہاں سے شروعات ہوئی اور چلتے چلتے وہ دور آیا کہ ہمارے آقا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے، ان لوگوں کی داستان بھی عجیب داستان ہے. عرب کے بدو ان پڑھ لوگ، دیہاتوں کے رہنے والے، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور دنیا کے حسن سے، دنیا کی تعلیم سے وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے. جب ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر، تو 100 سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور کوئی بھی وقت کا بادشاہ ان پر بادشاہی کرنے کے لیے، ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حالانکہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور ملک مل جائے، کچھ اور زمین مل جائے تاکہ میں اور زیادہ حکومت کر سکوں. لیکن عرب کے لوگوں پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا. دنیا کے بادشاہوں نے ان لوگوں کو لوگوں کی لسٹ سے ان کا نام ہی بعد نکال دیا تھا کہ یہ لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث فرمایا، بھیجا، تو چند سالوں کے اندر عربوں کی جو ہے تقدیر بدل گئی اور ایسی تقدیر بدلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 44 لاکھ مربع زمین پر عربوں کی حکومت ہو گئی. اور وہ لوگ جن پر لوگ جو ہے حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہی کو اپنا وہ رہبر ماننے لگے اور انہی کو
اپنا پیشوا ماننے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے عرب کے علاقے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سبق امت کو دیا وہ یہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، کامیابی تمہارا قدم چومنے لگے گی اور سارے لوگ جو ہے تمہارے سامنے جھکنے لگ جائیں گے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ وہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہے۔ ڈرتے کون ہیں؟ ڈرتے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، وہ دنیا کے تمام لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی مانتا ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کے سامنے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اور یہی سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا، یہی سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا کہ گردن یہ جھک نہیں سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، اور گردن کٹا کر چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگ تھے، تعداد کم ہے لیکن ایمان ایسا ہے کہ گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی پیشانیاں کربلا کے میدان میں رب کے سامنے جھک گئی، لیکن لوگوں کے سامنے انہوں نے گردنیں نہیں جھکائی، اور اسی سجدے میں رب کے سامنے اپنی گردن کو کٹا کر چلے گئے، اور ایمان والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ ایمان والے کی یہ گردن یہ باطل کے سامنے، اللہ کے جو دشمن ہے ان کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو یہ گردن تمہاری، یہ پیشانی تمہاری اپنے رب العالمین کے سامنے جھکانی پڑے گی۔ آج ایمان والے نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکانا چھوڑا ہے، یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور در در جو ہے لوگ اس کو فٹ بال کی طرح جو ہے پاؤں سے مارے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہمارا کچھ اچھا کر۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا ایمان بھرا، ایسی ایمان کی روح ڈالی کہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی وہ قیصر روم کے سامنے، روم کے بادشاہ کے سامنے جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر، اور ٹوٹی پھوٹی سی تلوار ساتھ میں ہے، اور وہ جا کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آ جاؤ۔ لوگ بھی حیران ہیں کہ ایک آدمی ہے اور ٹوٹی پھوٹی سی تلوار ساتھ میں لیے کھڑا ہے، اور کسی سے جو ہے مرعوب نہیں ہو رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دل میں ایمان ایسا بھرا تھا، ایسا پاور تھا کہ وہ پاور جو ہے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ آج ایمان والے نے اپنے اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ نہیں دی ہے، اس دل میں اس نے دنیا کو بسایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں کو جب سے اس نے نکالا ہے، پریشانیاں اس کا مقدر بنی ہے اور بے عزتی اس کا مقدر بنی ہے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، پڑھائی کو اپنے دلوں میں جو ہے لے آئے، اور اس پر جب عمل پیرا ہوئے، عمل کرنے لگے، تو وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین ہیں اور لشکر کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ ایک جنگل میں جب ہم وہاں
سے گزر ہوا تو کھڑے ہو گئے امیر المومنین۔ اور دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی سخت پڑ رہی ہے اور عرب کا علاقہ ریتیلا علاقہ ہے، ہمارے علاقے کی طرح گرمی سخت پڑتی ہے، تو سب صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ امیر المومنین نے جو ہے وہاں پر جنگل میں ایسے ادھر ادھر جھانکا، دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ سب جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ جو ہے کیوں آنسو لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہاں کھڑے ہونے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنا تھا، میرا باپ خطاب مجھ سے یہ کہتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے ہیں، دنیا میں تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ میرے اونٹ جو ہے چل کر جب آتے تھے تو ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا، میرے ابا مجھ سے یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن جیسی ایک عظیم کتاب لے کر دنیا میں تشریف لے آئے، قرآن کو ہم نے جب سینوں سے لگایا تو قرآن نے وہ عزت دی ہے کہ آج عمر تمہارے سامنے امیر بن کر اس راستے سے نکل رہا ہے، ورنہ وہ دور بھی تھا کہ اس عمر کو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، لیکن قرآن نے آج عمر کو کیا عزت دی ہے کہ سارے جو بڑے بڑے وقت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، قیصر اور کسرا کے جو روم اور ایران کے بڑے بڑے بادشاہ عمر کا نام جب سنتے تھے تو عمر کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن نام سے کانپ جاتے تھے۔ وہ عمر کہ جن کے نام سے شیطان بھی کانپ جاتا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان آتے ہوئے دیکھتا تھا تو راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہیں جو ہے شیطان دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ کس نے عزت دی؟ اسی قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے وہ عزت دی کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 40 لاکھ مربع زمین پر عمر کی جو ہے حکومت تھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں داستان سنا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی بادشاہی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا تو پھر سارے کے سارے لوگ ان سے ڈرنے لگ گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حقیقت کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول نہیں کیا ہے۔ ہم جو ہے صرف مسلمان نام کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے غائب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں سے غائب ہے۔ اللہ کے گھر یہ ویران پڑے ہیں، ان گھروں کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن یہ جو ہے تاکوں میں پڑے ہیں، ان قرآنوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کی کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ چند لوگ جو ہے مسجد میں آتے ہیں، وہ بیچارے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں چند ہی مسلمان رہتے ہوں گے، حالانکہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے، لیکن وہ نماز کے وقت میں کہاں چلا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حقیقی غلامی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نماز کے وقت میں اللہ کے در میں حاضر ہوتا۔ آج جو ہے بازاریں بھری پڑی ہے، بازار کو آباد کر رہا ہے مسلمان، اللہ کا گھر ویران ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ایمان والا مسجد جاتا ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کر جاتا ہے، اور جو بازار بغیر ضرورت کے جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے۔ آج ایمان والا شیطان کے جھنڈے کو لے کر جو ہے بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ویران پڑا ہے، کیسے مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، کامیابیاں دور تک نہیں آئے گی، دنیا کے
چند ٹکے آ جانا، دنیا کے چند پیسے آ جانا، کیا اسی کو جو ہے کامیابی سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر دنیا ہی اگر ملنا کامیابی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درد بھری زندگی جو ہے بسر کر کے نہ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھاقے پہ پھاقے پڑ رہے ہیں، اور کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ چولہے بھی نہیں جل رہے ہیں۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم احد پہاڑ کو پورا کا پورا جو پتھر سے بنا ہوا ہے اس کو ہم پورا کا پورا آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ اگر ہے تو وہ آخرت میں جنت جو ہے مومن کا انتظار کر رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں نے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، اللہ رب العزت نے کامیابیاں دی۔ آج ایمان والا قرآن سے دور ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے عزت دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے عزت کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، جو قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن انہیں عزتیں دیتا ہے، قرآن انہیں بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، قرآن پڑھنے والوں سے جلتے ہیں، اور قرآن جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کا تعاون ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، اور جب وہ میدان حشر میں میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن بھی میں ان کو ذلیل کر کے اور دوزخ میں پہنچا دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن جیسا با وفا ساتھی، وفا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمیں والدین سے محبت ہے، ہم جو ہے ماں باپ کے وفادار ہیں، اپنے رشتہ داروں کے وفادار ہیں، لیکن جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو 12 مہینے آئیں گے تو 12 کے نام سے جو ہے ختمہ دلا دے گا، اس کے بعد چھٹی۔ بس یہ ہے وفا۔ کیسی بے وفا اولاد ہے کہ روزانہ اپنے باپ کے لیے اپنے بچے کو جو ہے 50 روپے جو ہے دے رہا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ اپنا باپ اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو ایصال ثواب کے لیے ایک چھوٹی سی پیٹی بنا دے، روزانہ اللہ اگر تجھے جوڑے تو 20 روپے ضرور ڈال، اگر زیادہ ہے تو 50 روپے ڈال، اور باپ کے ایصال ثواب کے لیے پورے سال پیٹی بنا کر۔ حق اس کا یہ تھا کہ پورے سال جو ہے یاد کیا جاتا، لیکن ختمے کے نام سے چھٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بے وفا ہے۔ وفاداری جب تک جو ہے ملکیت آتی رہے گی تب تک وفا ہے، اور جب باپ دنیا سے چلا جائے گا تو بیٹے کے نام ملکیت ہو جائے گی، اب جو ہے چھٹی ہے بس 12، وہ بھی 12 مہینے کے نام پر جو ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں رہ رہا ہے، جس سماج میں رہ رہا ہے اس سماج کے لوگ تانا دیں گے کہ بھئی نیتا ہے باپ نہ جو ہے 12 کو دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کے در سے جو ہے ایسا کر رہا ہے، باقی باپ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ ایصال ثواب کا میں نے آپ کو طریقہ بتلایا کہ ایک چھوٹی سی پیٹی رکھ لو، 20 روپے روزانہ ڈال دو، سال کے جو ہے 7,000 کے قریب ہو جائیں گے، 7200 روپے ہوتے ہیں، اور باپ کے ایصال ثواب کے لیے کسی ادارے میں دے دے، کتنا بڑا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ انسان بے وفا ہے، یہاں کی جو ملکیت ہے یہ بے وفا ہے، جب تک زندہ ہے تب تک اس کی ملکیت ہے، جس دن آنکھ بند ہوئی ملکیت دوسروں کے نام کی ہے۔ یہ مال بے وفا، اولاد بے وفا۔
اگر وفادار ساتھی ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، یہ جو پاک میں رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی وحشت، قبر کا خوف، قبر کی اندھیری بہت خطرناک ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیاری زبان سے فرما کے گئے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس اندھیرے میں انسان ڈر جاتا ہے، لیکن قرآن اس کا ساتھی بن کر آتا ہے، نوجوان بن سنور کر، اور پوچھتا ہے کہ انسان تو مجھے پہچانتا بھی ہے۔ قرآن نے انسان کہتا ہے میں نے کبھی جو ہے آپ کو دیکھا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے میں تیرا قرآن ہوں، تو نے جو ہے راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا تھا، تو نے رمضان کے مہینے میں تراویح میں مجھے سنا تھا، تو نے جب چندہ کے لیے لوگ جب آئے تھے تو نے اپنی گاڑی کمائی سے پیسے قرآن کے لیے دیے تھے، تو نے قرآن کا تعاون کیا تھا، وہی میں قرآن ہوں۔ سب چھوڑ کر جو ہے چلے گئے ہیں، سب بے وفا ہیں، میں تیرا وفادار ساتھی ہوں۔ میں رب کے دربار میں عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ اس نوجوان کو، اس انسان کو، اس قبر میں آنے والے انسان کو آج جو ہے تو بخش دے، اس لیے کہ یہ وفا دنیا میں میرے ساتھ میں کر کے آیا ہے، آج میں اس کا وفادار ساتھی بن کر اس کو جنت میں پہنچا دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ پڑے۔ میں آپ سے جو ہے دل سے کہتا ہوں کہ قرآن کو سینے سے لگائیں۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری اس مسجد میں علم طرح سے نہیں، پورے قرآن سے تراویح ہونی چاہیے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھک جائیں گے، میرے عزیز بھائیوں اگر قرآن کو سن کر تھک گئے تو یہ تھکنا نہیں ہے، قبر میں جو ہے آرام مل جائے گا، تھکانیں ساری دور ہو جائے گی۔ اور اگر قرآن سے منہ موڑ کر چلے گئے تو قبر کی پریشانیاں انسان ایک دن میں جھیل نہیں پائے گا، خون کے آنسو روتا رہے گا، لیکن وہاں پر اس کی وفا کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کو ہم جو اپنی مسجد میں تراویح جو ہے قرآن مکمل سے ہو۔ اگر بوڑھے لوگ اگر تھک جاتے ہیں تو ان کے لیے سہولت ہے، کرسی لے کر بیٹھ جائے، لیکن قرآن کو ضرور سنیں۔ گجرات میں آپ چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا ایمان دیا ہے، 70 سال کے لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت پیر صاحب کی خانقاہ میں چلے جاؤ، 10 دن میں ایک قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن میں 3 قرآن مکمل ہو رہے ہیں پورے رمضان۔ حالانکہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر قبر میں اور آخرت میں اگر کامیابی ملے گی، اگر دنیا میں عزت ملے گی تو قرآن کے ذریعے سے ہی ملے گی۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن کریم کے ذریعے سے تقدیر بدلے گی، معاشرہ بدلے گا، یہ نوجوان بدلے گا۔ یہ نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے آج یہ دین سے کتنا دور ہے۔ ابھی میں ایک بزرگ کی تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بنگال کا علاقہ غریب علاقہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرا وہاں پر جانا ہوا تو وہاں کے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو پروگرام رکھا ہے یہ نوجوانوں نے رکھا ہے۔ یہ وہ کون نوجوان جو ہوٹلوں پر برتن دھوتے ہیں، ہوٹلوں پر برتن دھوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے اور اپنے جو تنخواہ میں سے، اپنے پگار میں سے مہینے کے 1000 روپے ہم نکالیں گے۔ اور پروگرام انہوں نے بہترین رکھا اور فرمایا کہ یہ جو بلڈنگ سامنے بنی ہوئی ہے یہ انہی 200 نوجوانوں نے اپنے پیسوں سے بنائی۔ اب 200 لوگ ہیں، 1000 روپے رکھ رہے ہیں، 2 لاکھ روپے ہو گئے، ایک مہینے کے 2 لاکھ روپے ہو گئے۔ اتنی بڑی عمارت انہوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے بنائی ہے۔ ویسے نوجوانوں کو سلام ہو، یہ نوجوان آج بیٹھا ہوا ہے، یہ موبائل کی جو دنیا میں ایسا کھویا ہے کہ آج یہ اللہ کے گھر سے دور بیٹھا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ بھئی دین کیا چیز ہے۔ جب یہ بوڑھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو جانا تو ہے ہی، یہ جب چلے جائیں گے تو اس بات کا خطرہ منڈلا رہا ہے کہ اس گھر کو آباد کون کرے گا۔
یہ نوجوان تو آج دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا ہے. ان نوجوانوں کو ہم مسجد سے جوڑیں. نوجوان قرآن کی تعلیم کے لیے آگے آئیں اور اپنی حلال کمائی میں سے قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے جو خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کریں. یہ قرآن کریم جو ہے وفادار ساتھی ہے, اس دنیا میں بھی عزتیں دے گا, اور جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو وہاں پر قبر میں ساتھی بن کر کھڑا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے. اور اس مسجد میں یہ بڑے جو ہے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت جو ہے گزر رہا ہے, کتنے سارے لوگ جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں. ابھی جو ہے ہم ایک ساتھی سے ملاقات کر کے آئے تھے, دوسرے دن جو ہے خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ دنیا جو ہے اس طریقے سے گزر جائے گی. آپ لوگ جو ہے اس نیک کام میں جو ہے ساتھ دیں, اور ہماری اس مسجد میں تراویح جو ہے مکمل قرآن سے. آپ لوگ جو ہے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں, قرآن پر جو ہے تکلیف نہ آئے, اس سے ہم جو ہے پریشان نہ ہو. حضرت حسین نے اپنی گردن کو کربلا میں کٹا کر جو ہے یہ سبق دیا ہے. وہ نبی کا نواسا, نبی کا جو ہے دوہیتا, وہ ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ کربلا کے میدان میں گردنیں کٹائی جا سکتی ہے. یہاں قرآن کے لیے گردن نہیں کٹانی ہے, تھوڑا سا وقت دینا ہے. اللہ رب العزت قرآن سے محبتیں عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ہمیں جو ہے ایمان والی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.